تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ عنکبوت آیات 1 تا 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم۔ ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون۔ ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بعالم بما في صدور العالمين۔ وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون۔ وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ ترجمہ: یہ الف لام میم ہے۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ محض یہ کہہ دینے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ اور ہم نے تو ان لوگوں کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، سو اللہ ان لوگوں کو ممیز کرے گا جو سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی ممیز کر کے رہے گا۔ کیا جو لوگ برائیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں وہ گمان رکھتے ہیں کہ ہمارے قابو سے باہر نکل جائیں گے؟ بہت ہی برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ جو اللہ کی ملاقات کا متوقع ہے وہ اطمینان رکھے کہ اللہ کا مقرر کردہ وقت ضرور آ کے رہے گا اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور جو ہماری راہ میں جد و جہد کر رہا ہے تو وہ تو اپنے ہی فائدے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے۔ اللہ عالم والوں سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے تو ہم ان کی برائیاں ان پر سے جھاڑ دیں گے اور ان کو ان کے عمل کا بہترین بدلہ دیں گے۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیک سلوک کی ہدایت کی، اور اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو کسی چیز کو میرا شریک ٹھہرا جس کے بارے میں تجھے کوئی علم نہیں تو ان کی بات نہ مان، میری ہی طرف تم سب کی واپسی ہے، تو جو کچھ تم کرتے رہے ہو میں اس سے تمہیں آگاہ کروں گا۔ اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ہم ان کو صالحین کے زمرہ میں داخل کریں گے۔
اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن جب اللہ کی راہ میں انہیں دکھ پہنچتا ہے تو وہ لوگوں کے پہنچائے ہوئے دکھ کو خدا کے عذاب کے مانند قرار دے بیٹھتے ہیں۔ اور اگر تمہارے رب کی طرف سے کوئی مدد ظاہر ہوگی تو کہیں گے کہ ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ تھے۔ کیا لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اس سے اچھی طرح باخبر نہیں ہے؟ اور اللہ ایمان والوں کو ممیز کر کے رہے گا اور منافقوں کو بھی ممیز کر کے رہے گا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہماری راہ پر چلتے رہو، ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں بنیں گے، وہ بالکل جھوٹے ہیں اور یہ لوگ اپنے گناہ لادے ہوئے ہوں گے اور اپنے گناہوں کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی، اور جو افطرا وہ کر رہے ہیں قیامت کے دن اس کی بابت ان سے پرسش ہونی ہے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ الف لام میم اس سورت کا نام ہے، اس کی تحقیق سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے۔ ام حسب الناس ان الی الآیہ، بات اگرچہ عام صیغہ سے فرمائی گئی ہے لیکن اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جو مکہ کی پرمہن زندگی سے گھبرا اٹھے تھے۔ بعض لوگ اسلام میں داخل تو ہو گئے تھے لیکن ان کو اس راہ کی صعوبتیں پتہ نہ تھیں اور ان کو اس کا اندازہ نہ تھا۔ ان کو گمان تھا کہ جب انہوں نے نیکی کی راہ میں قدم رکھا ہے تو راہ ہموار ملے گی اور وہ ٹھنڈی سڑک سے منزل مقصود کو پہنچ جائیں گے۔ ان لوگوں کو جب کفار کے ہاتھوں زہرہ گداز مصائب سے سابقہ پیش آیا تو ان کے قدم ہل گئے، اور اس طرح کے حالات میں خام ذہن لوگوں کو جس طرح کی شبہات لاحق ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں بھی اسی قسم کے شبہات پیدا ہونے لگے۔ مثلاً یہ کہ اگر یہ اللہ کا راستہ ہے تو یہ اتنا دشوار گزار کیوں ہے؟ اگر اس دعوت دینے والے اللہ کے رسول ہیں تو ان پر ایمان لانا اتنا جان جوکھم کا کام کیوں ہے؟ ہم جب اللہ کے کام کے لیے اٹھے ہیں تو ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، پھر ہماری راہ میں یہ رکاوٹیں اور یہ اڑنگے کیوں ڈال دیے گئے ہیں؟ اس طرح کے سوالات کا پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ راہ حق اور اس کے تقاضوں سے اچھی طرح آشنا نہیں تھے اور نہایت آسانی سے نفاق کے فتنے میں مبتلا ہو سکتے تھے۔ اس سورہ میں سب سے پہلے انہی لوگوں کی بیماری کی طرف توجہ فرمائی گئی۔ ارشاد ہوا کہ اگر لوگوں نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ وہ ایمان کا دعویٰ کریں گے اور مجرد ان کے اس دعوے کی بنا پر ان کا نام مومنین صادقین کے رجسٹر میں درج ہو جائے گا، ان کے کھرے کھوٹے ہونے کی کوئی جانچ نہیں ہوگی، تو یہ انہوں نے نہایت غلط سمجھا تھا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نہایت معقد الفاظ میں اپنی اس سنت کی یاد دہانی فرمائی ہے جس سے ان لوگوں کو لازماً سابقہ پیش آتا ہے جو ایمان و اسلام کا دعویٰ لے کر اٹھتے ہیں۔ فرمایا کہ ان لوگوں سے پہلے جو لوگ یہ دعویٰ کر کے اٹھے ہم نے ان کو بھی آزمائشوں میں ڈال کر ان کا امتحان لیا، اس طرح ان کا بھی امتحان کریں گے۔ یہ اشارہ پچھلے رسولوں اور ان پر ایمان لانے والوں کی طرف ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، یعنی اگر یہ امتحان نہ ہو تو آخر یہ کس طرح ثابت ہوگا کہ کون اپنے دعوے میں سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ اس وجہ سے اللہ لازماً راست بازوں اور جھوٹے مدعیوں میں امتیاز کرے گا۔ علمہ یہاں ممیز اور معین کرنے کے معنی میں ہے۔ اس کی تحقیق اس کے محل میں گزر چکی ہے اور صیغہ یہاں وہ استعمال ہوا ہے جو تاکید کے لیے آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مقررہ سنت ہے، اس وجہ سے یہ کسی کو ناگوار ہو یا گوارا، بہرحال اس امتحان سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کے علم کا تعلق ہے وہ ہر چیز کو محیط ہے، وہ ہر ایک کے باطن سے اچھی طرح باخبر ہے کہ کون مخلص ہے اور کون منافق، لیکن وہ لوگوں کے ساتھ جزا و سزا کا معاملہ مجرد اپنے علم کی بنیاد پر نہیں کرتا بلکہ لوگوں کے عمل کی بنیاد پر کرتا ہے۔
اس وجہ سے وہ ہر ایک کو امتحان میں ڈال کر پرکھتا ہے اور اسی امتحان سے ہر ایک کے مدارج معین ہوتے ہیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو متنبع کرنے کے بعد یہ ان لوگوں کو بھی متنبع فرما دیا جو کمزور مسلمانوں کو ظلم و ستم کا ہدف بنائے ہوئے تھے۔ فرمایا اگر ان لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ یہ اسی طرح ظلم و ستم کرنے کے لیے چھوڑ دیے جائیں گے اور کبھی ہماری گرفت میں نہیں آئیں گے تو ان کا یہ گمان بالکل غلط ہے۔ یعملون السیئات اگرچہ لفظاً عام ہے لیکن اشارہ انہی ناہنجار لوگوں کی طرف ہے جو بے بس مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے اور خدا کی ڈھیل سے شے پا کر دن پر دن دلیر ہوتے جا رہے تھے۔ فرمایا یہ لوگ اگر اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ خدا اسی طرح ان کو ڈھیل دیے رکھے گا تو وہ بڑی سخت غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ ساء ما یحکمون یعنی ان کا یہ فیصلہ خدا کے بارے میں نہایت برا فیصلہ ہے۔ خدا کو اگر انہوں نے کمزور سمجھا ہے کہ وہ ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا جب بھی ان کا یہ فیصلہ نہایت برا ہے، اور اگر انہوں نے اپنی ان تمام ستمرانیوں پر اس کو راضی اور اس معاملے سے بالکل بے تعلق و بے پرواہ سمجھ رکھا ہے جب بھی ان کا یہ فیصلہ نہایت غلط اور نہایت برا ہے۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم۔ یہ مظلوم مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ بہرحال تمہیں ہر کام آخرت کی امید پر کرنا ہے، اور اگر تم یہ امید رکھتے ہو تو اطمینان رکھو کہ اللہ نے اس کے لیے جو مدت ٹھہرا رکھی ہے وہ لازماً پوری ہو کے رہے گی۔ ایک دن تم اپنے رب سے ملو گے اور اس دن تم اپنی ہر اس محنت و زحمت کا صلہ پا جاؤ گے جو اس کی خاطر تم نے جھیلی ہوگی۔ خدا سمیع و علیم ہے، کوئی چیز اس کے احاطۂ علم سے باہر نہیں ہے۔ تمہاری سرفروشیاں بھی اس کے علم میں ہوں گی اور تمہارے دشمنوں کی ستمرانیاں بھی اس کے سامنے ہوں گی۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ یہ متنبع فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائیں اور اس راہ میں مشقتیں اٹھائیں وہ یاد رکھیں کہ وہ اپنا ہی مستقبل سنوار اور اپنا ہی گھر بھر رہے ہیں، وہ خدا اور اس کے دین پر کوئی احسان نہیں کر رہے۔ اس وجہ سے ایسے لوگوں کو اس بات سے دل گرفتہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی مصیبت پیش آئی۔ اگر کوئی مصیبت پیش آئی تو خدا کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ تمام عالم سے مستغنی ہے، البتہ لوگ اس کے محتاج ہیں۔ اس وجہ سے خدا کی راہ میں بڑی سے بڑی قربانی بھی جو کوئی دیتا ہے وہ در حقیقت اپنے ہی نفع کے لیے دیتا ہے، اس سے خدا کو کوئی نفع نہیں پہنچتا۔ یہاں یہ حقیقت بھی اچھی طرح ملحوظ رہے کہ دنیا کی طرح دین بھی خدا کے کام آنے والی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ بندوں ہی کے کام آنے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ انسان ہی کی سعادت کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ جس طرح ایک کسان اپنے کھیت میں مشقت کرتا ہے تو وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے، کسی دوسرے کے لیے نہیں کرتا، اسی طرح انسان دین کی راہ میں چل کر اپنی ہی منزلیں طے کرتا ہے، خدا کی منزل نہیں طے کرتا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون۔ قرینہ دلیل ہے کہ لفظ سیئاتن یہاں صغائر یعنی چھوٹے گناہوں کے مفہوم میں ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر صاحب ایمان و عمل کے ساتھ یہ معاملہ کرنے والا ہے کہ اس کی لغزشوں اور کوتاہیوں سے وہ درگزر فرمائے گا، اور اس نے جو نیک اعمال کیے ہوں گے ان کا وہ ان سے کہیں زیادہ بڑھ کر صلہ دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب بندوں کے ساتھ خدا کا یہ معاملہ ہے کہ ہر ایک اپنے ہر چھوٹے بڑے عمل کا صلہ پانے والا ہے تو پھر اس کے دل میں یہ وسوسہ کیوں پیدا ہو کہ اس نے خدا کی راہ میں کوئی تکلیف جھیلی تو یہ اس نے اللہ اور اس کے دین پر کوئی احسان کیا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔
اوپر کی آیات میں جس آزمائش کا ذکر ہوا ہے اس میں ایک بڑا حصہ اس آزمائش کا بھی تھا جو اسلام لانے والے نوجوانوں کو اپنے کافر باپوں اور سرپرستوں کے ہاتھوں پیش آئیں۔ باپ ماں کے حقوق چونکہ ہر دین میں مسلم رہے ہیں، اس وجہ سے اس حق سے باپوں نے بسا اوقات بہت غلط فائدہ اٹھایا ہے کہ اپنے حق کے نام پر انہوں نے اپنی اولاد کو خدا کے حقوق سے روکنے کی کوشش کی ہے، اور اس کوشش میں انہوں نے ظلم و ستم سے بھی دریغ نہیں کیا ہے۔ اس کی مثالیں ہر دعوت حق کی تاریخ میں موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو کچھ ان کے باپ کے ہاتھوں گزری، اس کی تفصیل اس کتاب میں پیچھے گزر چکی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے دور میں نوجوانوں کو جن حالات سے سابقہ پیش آیا، ان کی طرف بھی پچھلی صورتوں میں اشارے گزر چکے ہیں۔ یہی صورتحال ان نوجوانوں کو بھی پیش آئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، وہ بھی اسلام لانے کے جرم میں اپنے باپوں اور سرپرستوں کے ظلم و ستم کا ہدف بن گئے۔ اس صورتحال کا تقاضا یہ ہوا کہ اس باب میں نوجوانوں کو واضح ہدایت دے دی جائے کہ والدین اگر ان کے دین کے معاملے میں مداخلت کریں تو انہیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیک سلوک کی ہدایت کی ہے، اور ساتھ ہی یہ ہدایت بھی اس کو فرمائی ہے کہ اگر وہ تجھ پر اس بات کے لیے دباؤ ڈالیں کہ تو کسی چیز کو بے دلیل میرا شریک ٹھہرا تو اس معاملے میں ان کی اطاعت نہ کیجیو۔ توصیہ یہاں ہدایت دینے کے مفہوم میں ہے، اور اس معنی میں یہ قرآن میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہے۔ اسلوب بیان سے یہ بات نکلتی ہے کہ قرآن نے اس کو یہاں تمام مذاہب اور تمام انبیاء علیہم السلام کی مسلم تعلیم کی حیثیت سے پیش کیا ہے۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ تورات، انجیل اور زبور سب میں والدین کی اطاعت کو خدا کی اطاعت کے تحت جگہ دی گئی ہے۔ والدین کو جو حق اولاد پر ملا ہے وہ خدا ہی کا عطا کردہ ہے، اس وجہ سے ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اولاد کو خدا کے حقوق سے روکیں، اور جب والدین کو یہ حق حاصل نہیں ہے جن کا حق خدا کے حق کے بعد سب سے بڑا ہے، تو پھر دوسروں کے لیے اس حق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چنانچہ اسلام میں قانون ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کے حکم کے خلاف کسی مخلوق کی اطاعت بھی جائز نہیں ہے۔ ما لیس لک بہ علم، یہ شرک کی نفی کی دلیل ہے جو قرآن میں مختلف اسلوبوں سے بیان ہوئی ہے۔ علم کے معنی دلیل و برہان کے ہیں۔ جہاں تک ایک خدا کا تعلق ہے وہ تو ایک بدیہی حقیقت ہے جس کو ایک مشرک بھی بہرحال مانتا ہے، رہے دوسرے اس کے شریک، تو ان کی دلیل پیش کرنا ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو ان کو شریک خدا ٹھہراتے ہیں، اور جب تک ان کے حق میں کوئی دلیل نہ ہو کسی عاقل کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ ان کو خدائی میں شریک کر کے ان کی غلامی کا کلاوہ بھی اپنی گردن میں ڈال لے۔ اِلَیَّ مَرْجِعُکُمْ فَأُنَبِّئُکُمْ بِمَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ میں تسلی بھی دی گئی ہے اور تنبیہ بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سب کی واپسی میری ہی طرف ہونی ہے، کوئی اور مرجع و مآب بننے والا نہیں ہے، تو میں سب کو ان کے اعمال سے باخبر کروں گا۔ باخبر کرنے سے مراد ظاہر ہے کہ اعمال کی جزا اور سزا دینے کے ہیں، یعنی آج جو لوگ میرے بندوں کو میری راہ سے روکنے کے لیے ان پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، ان کی کرتوتوں کو بھی میں سامنے رکھوں گا، اور میرے جو بندے میری راہ میں استقامت دکھائیں گے ان کی جانبازیوں کا انعام بھی ان کو بھرپور دوں گا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ۔ اوپر کی آیت میں نمایاں پہلو تنبیہ کا تھا، اس آیت میں تسلی کا پہلو صریح الفاظ میں فرمایا گیا۔ آمنوا وعملوا الصالحات یہاں اپنے حقیقی مفہوم میں ہے، یعنی جو لوگ اپنے دشمنوں کی تمام دشمنی کے علی الرغم ایمان و عمل صالح پر قائم و استوار رہیں گے۔ فرمایا ان لوگوں کو ہم بلا شبہ زمرہ صالحین میں داخل کریں گے۔ زمرہ صالحین سے مراد اللہ کے ان خالص و مخلص بندوں کا گروہ ہے جن کو اس دنیا کی مختلف آزمائشوں سے گزار کر اللہ تعالیٰ آخرت کی ابدی بادشاہی کے لیے منتخب فرما رہا ہے۔ اس گروہ میں ہر مدعی کے لیے جگہ نہیں ہے۔
اس میں صرف وہی لوگ بار پائیں گے جو اپنے آپ کو امتحان کی کسوٹیوں پر کھرا ثابت کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ النَّصْرُ مِن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالِمِينَ۔ یہ ایمان کے مدعیوں کا ذکر فرمایا۔ یہ لوگ ایمان کا دعویٰ کرنے کو تو کر بیٹھے، لیکن جب اس راہ کی آزمائشوں سے سابقہ پیش آیا ہے تو وہ لوگوں کی پہنچائی ہوئی اذیت سے اس طرح گھبرا اٹھے جس طرح خدا کے عذاب سے ڈرنا اور گھبرانا چاہیے۔ حالانکہ اس دنیا میں جو دکھ بھی پہنچے گا بہرحال وہ چند روزہ ہے، برعکس اس کے خدا جس عذاب میں پکڑنے والا ہے وہ ابدی ہے۔ اس وجہ سے حق کی خاطر اس دنیا میں بڑی سے بڑی مصیبت جھیل لینا بھی آسان ہے، بمقابلہ اس کے کہ اس سے مرعوب ہو کر آدمی اپنے آپ کو ابدی عذاب کا سزاوار بنا لے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جو سنت جاری ہے اس کے تحت ہر شخص کو بہرحال دو راستوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ یا تو وہ حق کا راستہ انتخاب کرے گا اور پھر پوری پامردی کے ساتھ خلق کی بے مہری بلکہ اس کے ظلم و ستم کا بھی مقابلہ کرے گا، اور اگر اس کی ہمت اپنے اندر نہیں پاتا تو پھر باطل کے ساتھ چلے اور آخرت میں ابدی خسران سے دوچار ہوگا۔ ان دو کے سوا کوئی اور راہ نہیں ہے۔ یہاں یہ چیز بھی قابل توجہ ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں آدمی جو دکھ پاتا ہے ان کو فتنہ یعنی آزمائش سے تعبیر فرمایا ہے، اس لیے کہ ان کی حیثیت بہرحال ایک آزمائش سے زیادہ نہیں ہوتی، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ پیش آئے گا اس کو عذاب سے تعبیر فرمایا، اس لیے کہ وہ در حقیقت عذاب ہوگا جس سے مفر کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، یعنی اس وقت تو آزمائشوں نے ان کے قدم ہلا دیے ہیں اور یہ دشمنان حق کے ہم نوا بن بیٹھے ہیں، لیکن کل جب خدا کی مدد اور نصرت کے آثار ظاہر ہوں گے تو یہ بڑے دعوے کے ساتھ کہیں گے کہ ہم نے بھی اس حق کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں، اس راہ میں ہم کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین، فرمایا کہ یہ دعویٰ تو اس کے آگے کارگر ہو سکتا ہے جو دلوں کے بھیدوں سے بے خبر ہو، جس پر سارا ظاہر و باطن آشکارا ہو اس پر یہ فریب کیا چلے گا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، مطلب یہ ہے کہ جب اس طرح مخلصین کے ساتھ منافقین بھی ملے ہوئے ہیں تو اللہ ان کو اسی طرح چھوڑے نہیں رکھے گا بلکہ وہ ان دونوں کو چھانٹ کر الگ الگ کرے گا۔ الذین آمنوا سے یہاں مومنین مخلصین مراد ہیں، اس لیے کہ اس کے مقابل میں منافقین کا ذکر ہے جن کا کردار اوپر والی آیت میں یہ بیان ہوا ہے کہ وہ ایمان کے مدعی تو بن بیٹھے ہیں لیکن اس راہ میں چوٹ کھانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بات بصیغہ تاکید بیان ہوئی ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ فرق و امتیاز اللہ تعالیٰ کی صفات کا لازمی تقاضا ہے، اگر وہ ایسا نہ کرے تو یہ بات اس کے عدل کے منافی ہوگی۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم وما هم بحاملین من خطایاہم من شیء انہم لکاذبون ولیحملن اثقالہم واثقالا مع اثقالہم ولیسألن یوم القیامۃ عما کانوا یفترون۔ الذین کفروا اگرچہ باعتبار لفظ عام ہے لیکن قرینہ دلیل ہے کہ اس سے مراد وہ کفار ہیں جن کی اولاد یا دوسرے زیر دست افراد اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ یہ لوگ اپنے زیر دستوں کو اسلام سے پھیرنے کے لیے ان پر جبر و ظلم بھی کرتے ہیں اور یہ اخلاقی دباؤ بھی ڈالتے ہیں کہ ہم نیک و بد اور خیر و شر کو تم سے زیادہ سمجھنے اور پرکھنے والے ہیں، اس وجہ سے تم ہمارے طریقے پر چلتے رہو، اگر ہمارا طریقہ غلط ہوا تو اس کا عذاب و ثواب ہماری گردن پر ہے، تم اس کی ذمہ داری سے بری ہو۔
तुम्हारा बोझ हम उठा लेंगे। ये मंतक बुज़ुर्गों, सरपरस्तों, बापों, उस्तादों, पीरों और लीडरों की तरफ से अपने छोटों के मुकाबिल में पहले भी हमेशा इस्तेमाल की गई है और अब भी इस्तेमाल की जाती है, और बसा औकात ये मौसर भी होती है। एक ख़ास हद तक इसकी तासीर एक अमर फितरी है और इसमें चंदान हर्ज भी नहीं। लेकिन दीन का मामला नहायत अहम है। उसकी ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने हर शख्स के लिए उसके अपने कंधों पर डाली है। इस मामले में बेसमझे सोचे ना किसी की तकलीद जायज़ है और ना किसी को अपनी तकलीद पर मजबूर करना जायज़ है। खुदा के यहाँ कोई भी किसी दूसरे का बोझ उठाने वाला नहीं बन सकेगा। ला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उखरा, यहाँ इसी हकीकत की वजाहत फरमाई गई है कि जो लोग अपने ज़ेर दस्तों को ये इत्मीनान दिला रहे हैं कि वो उनके बोझ उठा लेंगे, वो बड़ी गलतफहमी में हैं और बिल्कुल झूठ इत्मीनान दिला रहे हैं। क़यामत के दिन ऐसे लोगों का हाल ये होगा कि ये अपने गुनाहों के बोझ उठाए हुए होंगे और उन लोगों के बोझ में भी इनका हिस्सा बटाना पड़ेगा जो इनके गुमराह करने से गुमराह होंगे। अम्मा कानू यफ्तरून से मुराद वो बिद्दतें हैं जो ईजाद तो उन्होंने ख़ुद की, लेकिन इनको मंसूब अल्लाह ताला की तरफ करते हैं, और इनकी हिमायत में इतना गुलूफ़ है कि दूसरों को भी इन पर मजबूर करते हैं और उनके अज़ाब व सवाब की ज़िम्मेदारी अपने सर लेने के लिए उठ खड़े होते हैं। फरमाया कि इन सब की बाबत क़यामत के दिन इनसे पुरसिश होनी है।